بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 5 پارہ 10 رکوع ہے، 92 آیت کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ کفارہ خود کو خود سزا دینا، روزے رکھنا، معافی مانگنا، اصلاح کرنا، اپنی گردن چھڑانا، ٹھیک ہے۔ اور دیت ہوتی ہے صدقہ، یعنی مال خرچ کرنا۔ دیت واجب ہے عاقلہ پر، یعنی شامل قتل اور رشتہ دار پر، ٹھیک ہے۔ اور خلاصہ آیت کا ہے کہ مومن کا قتل منع ہے، جان بوجھ کر قتل نہیں کر سکتا الا یہ کہ غلطی ہو جائے۔ غلطی ہونے کی صورت میں کفارہ اور دیت دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ دیت ہوتی کیا ہے؟ 100 اونٹ کی قیمت ہوتی ہے جو کہ مقتول کے وارث کو دیا جائے گا۔ قتل ناحق کا یہ وبال ہے، ٹھیک ہے۔ 93 آیت میں یہ قتل عمدہ کی سزا ہے۔ قتل عمدہ جس کا مطلب ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل کرنا، جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اور تیسری سزا یہ کہ اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، اور چوتھی سزا کہ اس کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے، قتل عمد، ٹھیک ہے، اس کے لیے اللہ نے۔ اور یہاں پہ ایک حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ اللہ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور آبرو اس طرح حرام کر دی ہے جس طرح تمہارے اس دن یوم شہر یعنی مکہ کے شہر کی اس مہینہ یعنی ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت۔ فرمایا میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا، یہ بخاری کی حدیث تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مومن تلوار لے کر باہم لڑے تو قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو قاتل کا مگر مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کے در پہ تھا کہ وہ اس کو مارنا چاہتا تھا، وہ اس کو مارنا چاہتا تھا، دونوں ہی گناہگار تھے، ٹھیک ہے۔ تو اصل جو چیز ہے ہمیں بچنا ہے ان سارے جرائم سے۔ انسان بے پرواہ ہو گیا ہے کس چیز سے؟ شرک، قتل، زنا، جو یہ کرتے ہیں کرے گا وہ گناہ کا بدلہ پائے گا۔ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ درجے ہیں اس کے 96 آیات میں کہ اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر جو لوگ شرک، قتل، زنا ہو جائے یا کر دے تو اس کے بعد سچی توبہ کریں، اصلاح کریں اپنی، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشش فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ گمان نہیں کرنا ہے، اللہ کے فضل و کرم کو دیکھنا ہے کہ میرا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بھی اسی چاہت کو ماننا ہے، اپنی بہترین تربیت کرنی ہے، کروانی ہے، کیونکہ 96 میں اور پیچھے 95 آیت میں بھی بہت ہی اہم سی چیزیں ہیں کہ نہیں مومن ہو سکتے مومن بیٹھے رہنے والے کی طرح، یعنی مراد جسمانی مزدور والے لوگ بیٹھے رہے والے بلند نہیں ہے، جہاد والوں سے وہ برابر نہیں ہے۔ ہاں اگر بیٹھنے والا مزدور ہے تو پھر انہیں برابر کا اجر ملے گا، بیٹھے نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پہلے بیٹھے رہنے والے حج عمرہ کر لیا، دوسرے مومن بیٹھ رہنے والے جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے والے مجاہد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا مال سے جان سے جہاد کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، جو مجاہد کے لیے پیار ہے 1 درجہ زمین اور آسمان جتنا لمبا ہے، ہر درجہ زمین اور آسمان جتنا لمبا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمانے رسول کو ہم نے غور سے سنا کہ فرمانے رسول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل دی کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں مگر ہر طرح وہ تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ گھر تھے مگر ساتھ تھے وہ اس لیے کہ نیت ان کی اچھی تھی، ٹھیک ہے۔
تو انہوں نے عزیزوں کو بھی نہیں روکا. لوگوں میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو مخلص ہو کر مال اور جان سے جہاد کریں. ٹھیک ہے. اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 96 میں بتایا ہے کہ انہی کے لیے رحمت ہے, انہی کے لیے بخشش ہے, انہی کے لیے مغفرت ہے, کیونکہ انہوں نے اصلاح کی اور نیت اچھی کی. بے شک وہ ساتھ نہیں چلے لیکن انہوں نے اپنا مال بھیج دیا, کیونکہ وہ اس حال میں نہیں تھے. کسی کو اجازت ملتی ہے, کسی کو نہیں ملتی, لیکن اپنی اچھی نیتیں کر کے ساتھ ضرور دیا کریں. ٹھیک ہے. اور سب سے اہم جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ نیت المؤمنین. اور دوسری بات یہ کہ 94 آیات کو اگر ہم غور کرتے ہیں تو اگر تکلیف بھی پہنچے تو قتل نہ کرو. کسی پر فتویٰ دینے کا کوئی اختیار نہیں. کسی کو سلام کہے بھی تو یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. پتہ چلتا ہے کہ زیادہ دشمنی مقاصد کی وجہ سے انسان کرتا ہے. اسلام میں جنگ مال یا مقاصد کے لیے نہیں ہوتی. اگر کوئی جھوٹی قسم بھی کرے تو مان لینا چاہیے اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, اس پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جہاد محنت کرنے والے, قربانی کرنے والے, انہی کو درجے ملتے ہیں. تو ہم نے ان چیزوں پہ فوقیت دینی ہے اور اپنی اصلاح کرنی